الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب زیارت القبور الفصل الاول قبروں کی زیارت کا باب۔ حدیث پاک سے پہلے اس باب کے بارے میں چند مختصر سے مسائل میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے۔ تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زائر کو اپنی موت یاد آتی ہے، جس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی، آخرت کی طرف توجہ اور دنیا سے بے توجہی حاصل ہوتی ہے۔ انسان جس وقت محسوس کرے کہ اب میں بالکل ایسی کیفیت میں آ گیا ہوں کہ اب سمجھ میں نہیں آ رہی میں کیا کروں کیا نہ کروں، تو قبرستان چلا جائے، قبر والوں کو دیکھے اور وہاں پر پھر اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے، میرے رب کی مرضی تھی یہ قبر میں رہیں اور اس کی مرضی تھی میں یہاں پہ رہوں۔ مجھے اگر میرے اللہ نے زندہ رکھا ہے تو کسی مقصد کی خاطر زندہ رکھا ہے، ایویں میرے رب نے مجھے زندہ نہیں رکھا۔ جن کے مقصد پورے ہو چکے تھے وہ یہاں پہ پڑے ہوئے، اور جن کے مقصد پورے نہیں ہوئی وہ ابھی زندہ ہیں۔ حضرت زندگی میں اپنے سے بڑھ کے بندہ اگر آگے دیکھنا شروع کرے نا تو زندگی کا ایک مقصد مل جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ، میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، ہمارے بزرگ کماتے خود تھے، محنت خود کرتے تھے، اولاد پہ لگا کے خوش ہوتے تھے، دوسروں کو دے کے خوش ہوتے تھے۔ آج مساجد کے لیے، مدارس کے لیے زمینیں وقف کرنا ہماری نسل میں شاید ممکن نہ رہے، ورنہ ہمارے بزرگوں نے اپنے نام پر، میرے دادی محترمہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے، ابا جی نے، میرے چاچا جی نے مل کر یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنے علاقے میں، اپنے قصبے میں، اپنے گاؤں میں ایک خطہ زمین وقف کر دیں جس پر اللہ کا گھر بنایا جائے۔ وہ آج سے ایک 50 سال پہلے، 60 سال پہلے بنایا۔ سن 2019 کی ابتدا اور 18 کا آخر، وہ مسجد 50 سال بعد بوسیدہ ہو گئی۔ پھر ہمارے چچا جان نے 1.5 کروڑ روپیہ لگا کے اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ سارے معاملات، یہ جتنے بھی اتنا 1.5 کروڑ روپیہ صرف اللہ کے گھر میں لگا دینا۔ اب وہ ایک ڈسپنسری چلا رہے ہیں، رحمت فری، رحمت بی بی میری دادی اماں کا نام تھا، اپنی اماں جی کے نام پر فری چلا رہے ہیں۔ 3 لاکھ روپیہ صرف اس کی ادویات کا خرچہ ہے، اور فی سبیل اللہ کوئی اس میں ٹکانا وہ کسی سے نہیں لیتے۔ یہ چیزیں اب ہماری نسل میں اگر ہم ڈھونڈنا چلیں تو بڑی مشکل سے نظر آئیں گی، لیکن ہمارے بزرگوں کے پاس تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ دنیا کو بھی دیکھتے تھے، آخرت کو بھی دیکھتے تھے۔ وہ ہمارے گاؤں میں آج بھی جب جنازہ جاتا ہے نا جی، تو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ شہروں میں میں نے اب یہ ٹرینڈ دیکھ لیا ہے کہ وہ کندھوں پہ کم اٹھاتے ہیں، گاڑیوں پہ زیادہ رکھتے ہیں، اگرچہ ٹھیک ہے، لیکن جو حضرت کندھے پہ اٹھا کے میت کو لے جانے کے دوران انسان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ گاڑی پہ رکھ کے لے جانے سے نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد ہمارے پرانے بزرگوں کی عادت تھی کہ وہ قبر تک جاتے تھے، قبروں تک جانا، اور جب تک میت کی تدفین نہیں ہو جانی، دعا کرنی، تدفین ہونی، اس کے بعد پھر واپس آنا۔ تو وہ اتنی دیر نا جی ان کا ذہن اس طرف ہی رہتا تھا، وہ سوچتے تھے کہ یار یہ ایسی میری قبر ہوگی۔ بعض قبریں میں نے اب خود یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جب ہم قبروں پہ جاتے ہیں نا تو اتنی خوبصورت خوشبو آتی ہے قبلہ کہ سبحان اللہ، طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کھڑا ہونا نا بڑی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ زیارت قبور کا جو اللہ کے حبیب نے حکم ہمیں فرمایا ہے، حضرت یہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو زائر ہے اس کو بھی فائدہ ہے، جو میت ہے اس کو بھی فائدہ ہے۔ زائر کو زیارت کرنے کا، آخرت کو یاد کرنے کا، دنیا سے بے رغبتی کا اس کو، اور پڑھنے کا جو فائدہ اور ثواب حاصل ہوتا ہے، میت کو اس سے انس بھی ہوتا ہے اور اس سے ایصال ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام، خصوصاً حضرت امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے مدد لینا جائز ہے۔ غیر انبیاء کی قبروں کے متعلق بعض ظاہرین بین علماء نے مختلف
اختلاف کیا، مگر محققین فقہا اور تمام صوفیاء فرماتے ہیں کہ اولیاء اور علماء کی قبر سے مدد لینا جائز ہے۔ قبور اولیاء سے تا قیامت دینی اور دنیاوی فیض جاری رہیں گے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں کہ وہاں پر جا کر آپ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، ان سے کوئی استمداد نہیں کر سکتے، یہ درست نہیں، یہ علمی ٹھوکر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کاظم کی قبر قبولیت دعا کے لیے مجرب تریاق ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ قرآن پاک کے اندر نا جی حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا آتا ہے کہ حضرت زکریا دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے بے موسم پھل دیکھے، قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ۔ ہاں جی، ہم یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی، نبوت صرف مردوں کے لیے، رسالت صرف مردوں عورتوں کے لیے نہیں۔ تو ہم پھر کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یہ اللہ کی ولیہ تھی، نیک خاتون تھی۔ تو کون آ رہے ہیں؟ نبی آ رہے ہیں وہاں پہ۔ تو یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ زندوں سے بھی استمداد جائز ہے، ان کے مقامات میں برکتیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کی خیر کرے۔ وہاں پر کھڑے ہو کے ہنالک دعا زکریا رب، حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کے دعا کی جہاں پر بی بی مریم عبادت کرتی تھی۔ بیت المقدس تو سارا ہی اللہ کا ہی گھر تھا، بیت اللہ ہی تھا نا جی۔ ہاں جی، بیت المقدس پورا ہی برکت۔ اچھا، 15ویں سپارے کی ابتدا کو آپ دیکھیں تو اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وہ علاقہ وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کر دی ہیں۔ 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں وہاں پہ۔ تو جہاں پر زندہ ہو، نیک بندہ بندی ہو، وہاں پر کھڑے ہو کے بھی دعا کرنا، استمداد کرنا بالکل درست اور جائز ہے۔ جہاں پر فوت شدہ ہوں وہاں پر بھی جائز ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کا قول میں نے آپ کو بتایا۔ اب امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جن بزرگوں سے زندگی میں مدد مانگی جا سکتی ہے ان سے بعد از وفات بھی مدد مانگی جائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے 4 شخصوں کو دیکھا جو زندگی سے زیادہ اپنی قبروں سے دنیا میں تصرف کر رہے ہیں۔ ان میں سے معروف قرخی، حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی یہ ہیں۔ سید احمد مرزوق فرماتے ہیں کہ زندگی کی مدد سے مردے بزرگ کی مدد زیادہ قوی ہے۔ یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ میت اپنے زائرین کو دیکھتی ہے اور ان کا کلام سنتی ہے۔ ابن قیم نے کتاب الروح میں لکھا کہ بعد وفات روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے، چنانچہ اکیلی روح ایسے ایسے کام کر دیتی ہے جو لاکھوں آدمی نہ کر سکیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی روح نے 100 کافروں کو ایک آن میں طے کر دیا اور روح جنت میں رہتے ہوئے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی یہ جو بابوں میں کرامتیں ثابت کرتے ہیں، صحابہ میں کیوں نہیں کرتے؟ یہ صدیق اکبر کی کرامت تھی۔ حضور صحابہ سب سے بڑے ولی اللہ تھے، ان سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں، ان سے کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ حضرت ایک بات کا مجھے علم نہیں، اس کا مطلب ہے میں انکار کر دوں؟ میں اس کا انکار تو نہیں کر سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول نے اگر کسی بندے کو ایک عزت اور مقام دیا ہے، حضرت مجھے یہ بتائیں، اب میرے سامنے یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اس کے سمندر جنگلات یہ ارلم پرلم سارا کچھ یہ دنیا، میں کہتا ہوں نہیں، صرف مخلوق کائنات میں انسان یہیں پر ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ تو مجھ سے بڑا جاہل کون ہے؟ اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا فرمایا الحمدللہ رب وہ پہلا عقیدہ یہ بنوا رہا ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا اس گلیکسی کے چھوٹے سے اس سیارے کے پدی سے مخلوق، یہ ذہن میں رکھ لے کہ صرف مخلوق یہیں پہ ہے، اس کی تخلیق یہیں پہ ہے اور کہیں نہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ جہانوں کا رب ہے، جہانوں کا رب ہے۔ وہ جہان ہمارے سامنے ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں میں جہانہ دا رب۔ آج تک بتائیں آپ میں سے کس نے فرشتہ دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا۔ کس نے جن دیکھا ہے؟ یار کیا اس کا انکار کر دیا جائے گا؟ او بھائی لوگ تمہارے سامنے نہیں ہے، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں، مجھے اس کا علم نہیں، تو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج کل یہ چیز
نہیں دیکھی جاتی. جیڑی سمجھ نہیں آئی اوے تو غلط ہے غلط، شرک شرک بدعت بدعت بدعت، دماغ خراب ہو گیا بیچاروں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اہل سنت کا کیس بڑا مضبوط ہے، وکیل کمزور ہے. آپ اپنا کیس قرآن و حدیث سے لڑیں، خدا کی قسم آپ کو کہیں پہ مار نہیں پڑے گی. آخری بات سماعت فرما لیں انشاءاللہ، پھر کل باقی عرض کروں گا. قبر کے سامنے بلا آڑ نماز پڑھنا حرام ہے. سیدھی قبر ہو وہاں پہ نماز پڑھنا حرام. ہاں بزرگوں کی قبروں کے پاس مسجدیں بنانا، وہاں نمازیں پڑھنا، برکت کے لیے دعا مانگنا بالکل جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے ساتھ مسجد نبی ہے جی. اسی طرح جتنے بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن کی قبریں آج معروف ہیں، ان کی اکثر قبروں کے ساتھ مساجد ہیں. اولیاء اللہ کو آپ دیکھ لیں ان کی قبور کے ساتھ، تو ان مساجد میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج والی بات ہے نہیں ہے. آگے آڑ ہو دیوار ہو تو کوئی حرج والی بات ہے نہیں ہے. اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق